نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے اللہ پاک کی صفات نام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اس کا معمول بنا لے، پوری زندگی کے اندر کبھی انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو بندہ یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے گھر سے تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی انسان پر اللہ کی جانب سے تنگ دستی آتی ہے تو سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو نقصان پہنچانا ہے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ یہ بھوکا مر جائے، سارا جہان اس کے پیچھے لگ جائے کہ میں نے اس کو ذلیل کر دینا ہے۔ اگر انسان صدق دل کے ساتھ اللہ تعالی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ کے ان کے ناموں کا وظیفہ کرے، صرف ایک مرتبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت اس انسان کے راستے سے تمام مشکلات کو ختم کر دے گی۔ یہ عمل یا غنیو یا مغنیو رب کعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ آپ کو پوری اگر بڑی رقم بھی چاہیے، مثال کے طور پر آپ کو 25 یا 50 لاکھ کی پوری ضرورت پڑ گئی، تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیجئے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا، شام کو پڑھو گے تو رات تک یہ وظیفہ آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ وظیفہ، یہ عمل اتنا ازمودہ ہے، اتنا خاص ہے کہ کہاں سے پیسہ آتا ہے بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ دولت، یہ پیسہ، یہ غیبی مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ میرے تمام بھائی بہن سب سے صرف ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو اس خاص وظیفے کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ تمام لوگ کر سکتے ہیں جو پریشان حال ہے، جو پریشانی میں، خاص طور پر جن کو پیسوں کی پریشانی ہے۔ یہ وظیفہ پیسوں کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، پوری مدد کے لیے آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر اپنی زندگی میں ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے گا تو پوری زندگی اس وظیفے کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ وظیفہ روزانہ پڑھ سکتا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر یہ وظیفہ کر دیں گے تو آپ کو جتنی بڑی رقم کی بھی ضرورت ہو پوری طور پر آپ کو مل جائے گی۔ ایسے بہت لوگ جو بے شمار وظیفے پڑھ رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ آج تمام کام چھوڑ کر صرف یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے۔ یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو صبح و شام، رات، دن، دوپہر، جب آپ کو وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر صاف ستھری جگہ پر جانماز بچھا کر یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے، آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ بہت سے بھائی، بہت سے بہنیں کہیں نہ کہیں نوکری کرتے ہیں، ان کو وقت نہیں ملتا، ان کو فرصت نہیں ملتی کہ وہ وظیفہ پڑھ سکے۔ وہ چاہے تو اپنے کام پر، دکان پر، دفتر، کاروبار، وہی بیٹھ کر بھی یا غنیوں یا مغنیوں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ 2 منٹ کا آسان وظیفہ پڑھ لیجئے۔ کاروبار میں آپ کو اتنی برکتیں ہوگی، اتنا کاروبار چل پڑے گا کہ آپ کے آس پاس پڑوس کے دکاندار ہیں، پوچھنے پر مجبور ہو جائے گے کہ کل تک تم بیکاری تھے، کل تک تم فقیر تھے، کل تک تمہاری دکان پر کوئی گاہک نہیں آتا تھا، آج تمہاری دکان سے رش ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ پوری طور پر ہر تقدیر کو بدل دیتا ہے، پوری طور پر گھر کے حالات کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ والو، یہ مجرب وظیفہ کسی بھی مشکل سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ آسانی سے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہر ویڈیو میں وہ مجرب وظائف لے کر آتا ہوں، اور اتنے وظائف، اتنے آسان وظائف لے کر آتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر کرے تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ والو، اگر آپ بھی واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو 2 منٹ کا آسان سا وظیفہ خود بھی پڑھے، دوسروں کو بتائے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے لگے
تو کوشش کرے کہ وضو کر لے۔ وضو اگر کر لے گے تو زیادہ بہتر ہے۔ وضو کر کے آپ لوگ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیجئے۔ درود پاک کوئی سا پڑھا جا سکتا ہے، کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ توجہ اور دھیان سے ایک بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورہ کوثر زبانی آتا ہے تو بہترین ہے، نہیں آتی تو آپ قرآن مجید سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھتے دوران توجہ بہت ضروری ہے۔ نیت مقصد کے لازمی کرنا، کیونکہ آج یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جس مقصد کی نیت کرو گے وہ کامل یقین سے پڑھنے والوں کی ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ ایک بار سورہ کوثر پڑھتے ہی پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یہ رب کی دو صفاتی نام ہے، یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھنا ہے۔ شروع کیجئے۔ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیوں یا مغنیوں نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائے۔ اللہ والو، سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ کوثر، ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 121 بار یا غنیوں یا مغنیوں پڑھنے سے میرا رب سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی غنی بنا دے گا، اور یا مغنی سے مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ اللہ والو، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک ایسا عمل ہے، آج تک جس نے پڑھا صبح پڑھا رب نے شام تک کامیابی عطا فرمائی، شام کو پڑھا رب نے صبح کامیابی عطا فرمائی۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجن اپنے مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، ارجن اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، کسی بیمار سے، کسی پریشانی سے، کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں، آپ نے 121 بار کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، لوگ وظیفے بتاتے ہیں، کامیابی کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اس کو 121 بار پڑھتے ہی ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار قل هو اللہ احد مکمل سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ایک بار مکمل سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا۔ وظیفے کا طریقہ کار دوبارہ بتا رہا ہوں، اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ یہ وظیفہ تقدیر کے بنتالوں کو پوری طور پر کھول دے گا۔ خدارا، اگر میرا بس چلتا میں در در کی ٹوکرے کھانے والوں کو، جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پھرنے والے کو، محتاجوں کے ہاتھ جوڑ کر کہتا، گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھے، ایک بار سورہ کوثر اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھے، 121 بار یا غنیوں یا مغنیوں کو پڑھے، ایک بار دوبارہ سورہ اخلاص پڑھ کر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو گیا۔ سورہ اخلاص کو اول اور آخر کے پڑھنے سے رب کی وحدانیت بیان کرنے سے جو کامیابیاں ملتی ہے نہ وہ پڑھنے والا خود دیکھ لے گا۔ بڑے بڑے وظائف کیے، آج یہ وظیفہ میرے کہنے پر کر کے دیکھیے، اور آج کوئی چھوٹی حاجت نہ لے کر بیٹھنا، آج اس حاجت کو لے کر بیٹھنا جو آپ کو لگتا ہے
ناممکن ہے۔ انشاءاللہ تعالی 24 گھنٹے کے اندر اندر جو مانگو گے مل جائے گا۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ مقصد شام تک پورا ہو جائے گا، ایک دن کے اندر پورا ہو جائے گا، 24 گھنٹوں میں فرشتے زمین پر آ جائے گے، کامیابی ہی کامیابیاں ہوگی، پریشانیوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ والو، آپ قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، یہ نہ سوچنا قرض کیسے اترے گا، یہ تواتر نہیں سکتا۔ بس یہ یاد رکھنا اب دنیا و آخرت کے خالق و مالک سے مانگ رہے ہیں، صرف بتائی گئی طریقے کے مطابق یہ وظیفہ نیت کر کے پڑھنا، قرض داروں کے قرض اتر جائے گے، بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا، بے اولادوں کو اولاد مل جائے گی، بیٹے کے رشتے ہو جائے گی، تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی۔ بس یقین، کامل توجہ اور دھیان سے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر پہاڑ سے زیادہ پریشانی ہو، اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی مکمل طور پر ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اور پیسے کی پریشانی ہو، گھر کے اندر یا کوئی اور پریشانی ہو، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتایا ہے، یہ وظیفہ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر سے پہاڑ سے بھی زیادہ پریشانی ہوئی تو انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ اور بالکل اللہ تعالی کے سامنے جھک کر، عاجز ہو کر، مکمل یکسوئی کے ساتھ اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل میں رکھ کر اس وظیفے کو کرے گے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ آنکھ جھپکنے تک آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائے گے۔ اللہ والو، اس وظیفے کے کمالات بے شمار ہے، صرف یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ اٹھا کر رب کعبہ سے جو مانگو گے، میرا اللہ منہ سے نکلے ہر بات کو، ہر حاجات کو، ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری پریشانیاں، مصیبت، رنج و غم ہماری زندگیوں سے دور کر دے اور ہماری زندگیوں میں خوشیاں پیدا فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیے۔ شکریہ۔